جو بے حد رحم کرنے والا، الرحمن بے حد رحم کرنے والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے، مالکی مالک ہے، یا اس کا ایک اور بھی تلفظ ہے مالکی، مالکی اور مالکی۔ اکثر تلاوت میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا مالکی بھی اس کو پڑھتے ہیں، مالکی مالک ہے یا پھر مالکی بادشاہ ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ مالکی ترجمہ ہوگا تو پھر مالک ہے، اور مالکی لفظ پڑھیں گے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا بادشاہ، یوم الدین بدلے کے دن کا۔ وہ ذات جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، اس کی دوسری صفت یہاں کیا بیان کی گئی ہے؟ الرحمن، وہ بے حد رحم کرنے والا۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ الرحیم، جو نہایت مہربان ہے۔ اور لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کی طرح رحمان بھی صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بولا جاتا ہے، لیکن رحیم جو ہے یہ بعض اوقات مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ تو بات کرتے ہیں رحمان کے بارے میں۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے۔ فعلان بھی مبالغے کو ہی ظاہر کرتا ہے، تو فعلان میں یعنی رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس میں بھی معنی کی کثرت ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جس طرح عطشان بہت زیادہ پیاسا، غضبان غصے سے بھرا ہوا، تو اسی طرح رحمان رحمت سے بھرا ہوا، یعنی بے حد رحم کرنے والا۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات جس میں بہت ہی زیادہ رحمت ہے، جو بے حد و حساب رحمت والا ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کی ذات اس قدر پیاری ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ایک کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، اور ایک حدیث میں ہے میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی، ان رحمتی، بے شک میری رحمت سبقت علی غضبی، میرے غصے پر سبقت لے گئی۔ یہاں تک تو ہم نے بات کی رحمان پر، کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، کہ بہت ہی زیادہ رحمت والا، بے حد و حساب رحمت والا۔ اب بات کرتے ہیں رحیم، تو رحیم ہے فعیل ان کے وزن پر، جس میں لزوم، دوام اور ہمیشگی آتی ہے، جس کو کہتے ہیں پرماننٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پرماننٹلی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اب اسی طرح جس طرح علیم، حکیم، عظیم، خبیر، سمیع، بصیر، رحیم، اسی طرح اسی وزن پر ہے۔ یہ بھی مبالغہ کا ہی صیغہ ہے، صفت مشبہ کا۔ تو یہ وہ ذات ہے جس کی رحمت، رحیم کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ ذات ہے جس کی رحمت دائمی ہے، اس کی رحمت اس سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس کے ساتھ لازم ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ان دونوں صفتوں کے ملنے سے صفت رحمت کی وسعت بھی ثابت ہو گئی اور اس کا دوام بھی ثابت ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وسعت اور کثرت نہ ہوگی تو اس کی بعض مخلوق محروم رہ جائے گی، لیکن وہ تو رحمان ہے، اس میں وسعت بھی ہے، اس کی رحمت میں کثرت بھی ہے، کہ اس کی ہر مخلوق پر اس کی رحمت ہے، یہاں تک کہ کافر بھی دنیا میں اس کی رحمت کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان کے پاس بھی ہر چیز کی زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، اس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آگے ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی، جیسے میں نے ترجمے میں آپ کو بتایا، ایک لفظ ہے مالکی اور ایک لفظ ہے مالکی۔ مالکی کا مطلب ہے مالک ہے، اور مالکی کا مطلب ہے بادشاہ، اور اکثر جب تلاوت سنی جاتی ہے تو مالکی اور مالکی دونوں لفظ پڑھے جاتے ہیں۔ تو مالکی اور مالکی، ایک کا ترجمہ ہوا مالک ہے اور دوسرے کا ترجمہ ہوا بادشاہ ہے۔ یوم الدین
بدلے کے دن کا، جزا والے دن کا۔ دانا یدین کا مصدر ہے جس کا مطلب ہے بدلہ دینا، جزا دینا۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ رب العالمین پہلی صفت تھی، الرحمن دوسری، اور الرحیم تیسری، اور پھر چوتھی کیا ہے؟ مالکی یا مالک یوم الدین۔ اس کی رحمان اور رحیم کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ مالک یوم الدین کی رحمان اور رحیم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے تو وہ کسی پہ کیا رحم کرے گا؟ لیکن جو رحمان اور رحیم اللہ ہے اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی کے ملکیت میں کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ کسی جو ہے وہ اس کی ملکیت میں کچھ زمینیں آ گئی، کچھ علاقے آ گئے اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اب یوں ہوتا ہے، جیسے یوں سمجھ لیں، اس کی مثال ہم یوں لیں گے، ایک وزیر کی ملکیت میں بھی بہت سا علاقہ ہوتا ہے، گورنر اس کی بھی ملکیت میں بہت سا علاقہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ مالک ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے اصل۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مالکی اور مالکی یہ دونوں جو ہے نا رسم الخط، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، دونوں کی قراتیں بھی متواتر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے، یعنی اس کی ملکیت میں اگر بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے ہر چیز کا، یعنی وہ پورا اختیار بھی رکھتا ہے کہ جہاں چاہے، جس پر چاہے، جس قدر چاہے اپنی رحمت کو اس کے اوپر نچھاور کر دے، اپنی رحمت سے اس کو نواز دے۔ تو وہ یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے، مالک بھی ہے اور اس کا بادشاہ بھی ہے۔ جزا کے دن کا کیا ہے؟ وہ مالک بھی ہے اور اس کا بادشاہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہوگی اس دن؟ کس کی ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے اور دبدبے والا زبردست ہے۔ اس دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، اس دن کا بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، اور اس دن حکم بھی صرف کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور بدلے والے دن کا مالک ہونا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مناسبت اس حدیث سے بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے ایک حصہ، یعنی اللہ کی رحمت کے اگر 100 حصے کریں تو اس میں سے اس نے ایک حصہ، ایک رحمت کا حصہ جنوں انس، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان، دنیا میں موجود ہر ذی روح کے درمیان نازل فرما دیا۔ اور اسی رحمت کے بدلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر رحمت سے پیش آتی ہیں، نرمی سے، مہربانی سے پیش آتی ہیں۔ تو ماں کی جو ہے رحم دلی، ماں کے دل میں جو رحمت اللہ نے ڈال دی اپنی اولاد کے لیے، اس کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو سکتا ہے ہمیں؟ اندازہ ہی ہم کر سکتے ہیں، اس کی حد کو ہم پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ساری رحمتیں جتنی بھی ہیں دنیا میں ہم دیکھ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو 100 رحمتیں ہیں اس کا ایک حصہ ہے، اور باقی 99% حصے، 99 حصے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے، رحمت کے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھی ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو پھر کتنی پیاری بات جو اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہ وہ ذات ہے رب العالمین۔ پہلی صفت اس کی کیا تھی؟ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری کیا تھی؟ الرحمن الرحیم، اور دوسری الرحمن، تیسری الرحیم، اور چوتھی مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور اس دن اپنی رحمتوں کو اللہ اپنے بندوں پر نچھاور کرے گا۔ اور وہ حدیث قدسی جو ہم نے پیچھے پڑھی، اس میں جب
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری تمجید بیان کی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے سارے معاملات، اپنے سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔